کسی پر احسان نہیں ہوتا۔ تو اسی طور پر دیکھیں ہمارے پاس اللہ نے کوئی بھی خوبی دی ہے، اس خوبی میں لوگوں کا حق رکھیں، لوگوں کی ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں، کسی بھی طور پر ہم کر سکتے ہیں جیسے بھی ہمارے لیے ممکن ہے۔ ہمارے مطلب ایک دو چار مثالیں ہیں، ہمارے استاد محترم وہ ایک دفعہ مثال کے طور پر ہمیں سمجھانے کے لیے فیصل آباد میں ہے، کہتے ہیں کہ ایک روز ہمارے والد صاحب آئے تو کہتے ہیں ہمارا بھی گھر، ہم کوئی بہت امیر لوگ نہیں تھے، بہت بس اپنا گزارا ہی چلتا تھا۔ ایسے والدہ نے کہا کہ بچوں کی نا یہ خواہش ہے، مطالبہ ہے کہ ہمارے گھر میں آم لے کر آئیں۔ کئی دن ہو گیا، مطلب حالت ہی ایسی تھی، تو والد صاحب سے کہہ دیا، فرمائش کر دی، وہ شام کو آئے تو جو آم لے کر آئے نا وہ بڑے خراب سے ردی قسم کے، جیسے کہہ لیں گلے سڑے وغیرہ۔ تو بچوں نے بھی، والدہ نے بھی بچوں کی غصہ کیا کہ اتنے دنوں بعد اگر بچوں نے کوئی فرمائش کاری دی ہے تو آپ وہ بھی ٹھیک سے پوری نہیں کر سکے۔ مطلب اگر کوئی مطالبہ تھا اولاد کا ہی تو اس کی خاطر بھی آپ یہ کوئی اچھی چیز نہیں لا سکے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل میں پھر ہمارے والد صاحب نے یہ ہمیں نا اصل بات بتائی کہ میں ایسے بازار میں گیا تھا جہاں سے کوئی آم وغیرہ خریدنے تھے، ریڑھی والا بندہ کھڑا تھا، تو اس سے جب میں نے آم وغیرہ کا تقاضا کیا تو اس کے پاس یہی بڑے ہوئے تھے ردی قسم کے، یعنی زیادہ تھے لیکن صاف ستھرا کوئی نہیں تھا۔ تو اس کی طرف کہہ لیں کہ اس کی حالت کہہ لیں یا شکل و صورت کہہ لیں یا اس کا لب و لہجہ دے کر کہتے مجھے یہ مطلب احساس ہوا کہ اس کے اگر یہ آم گلے سڑے ایسے ہیں تو اس کے بھی مطلب بچے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، تو وہ بھی اسی امید میں بیٹھے ہوں گے کہ ہمارے والد صاحب شام کو کچھ لے کر آئیں گے ہمارے کھانے کے لیے۔ تو اس موقع پر گویا یہ سمجھ کر یہ نہیں دیکھا کہ اس کا مال کیسا ہے، یہ اس کی ضرورت کو سمجھا کہ اس بندے کی ضرورت بھی ویسی ہے جیسی میرے بچوں کی ضرورت ہے۔ تو اس طور پر کہتے ہیں کہ وہ چیز تو تھی کوئی 50-100 روپے کی، تو میں نے 500 روپے دی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 500 روپے آج کے ہمارے 10-15 ہزار کے برابر اہمیت رکھتا ہے، یہ سن 2000 یا اس سے ذرا پہلے کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جتنی رقم تھی میں نے اس کو دے دی اور اس کے بدلے میں یہ چیز گھر میں اپنے لے آیا، گویا قربانی دے کر ایسا کیا۔ تو یہ دیکھیں یہ وہ بندہ کر رہا ہے جس کے پاس اتنی سکت بھی نہیں ہے، صلاحیت بھی نہیں ہے، جس کے پاس اتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں فراوانی دی ہے، اگر ہمارے پاس وسعت اور طاقت بھی ہے، تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو معاشرے میں ایسے غریب مسکین لوگ، مستحق لوگ جو ہماری ہی طرح جن کی اولادیں ہیں، جن کے بچے ہیں، ان کی خواہشات بھی ویسی جیسی ہماری اولادوں کی ہیں، تو ان پر خرچ کرنا، ان کو اللہ کی خاطر دینا، یہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ سودا کرنے کی طرح، اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کی طرح ہے۔ اور صحابہ اکرام بہت زیادہ ایسا کام کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں کسی بھی طور پر کوئی بھی چیز دینا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ واقعہ ان کا معروف ہے کہ ایک دفعہ کوئی انسان گھوڑا فروخت کرنے آیا، وہ اپنے غلام سے کہتے بھی اسے قیمت پوچھو، طے کر کے آؤ۔ وہ کہنے لگے کہ 400 کا ہے، 400 دینار یا 400 درہم کی بات ہوئی۔ تو یہ صحابی کہنے لگے اپنے غلام سے بھائی اس کو 500 کی بات کرو، اس کو 500 دے کر آؤ۔ وہ تعجب کرنے لگا بھی لوگ تو جب سودا کرتے ہیں وہ قیمت کم کرواتے ہیں، یہ اچھا میرا آقا ہے جو قیمت اپنی طرف سے بڑھا کر دے رہا ہے۔ وہ جب اعتراض کرتا ہے تو وہ کہتے کہ نہیں اس کو 600 دے کر آؤ۔ وہ پھر اعتراض کرتا ہے، کہتے 700 دو، حتیٰ کہ کرتے کرتے کہتے 400 والی چیز انہوں نے 800 روپے میں یعنی 800 دینار میں خرید لی۔ تو وہ تعجب سے پوچھتے ہیں بھی آپ جیسا بیوقوف بندہ بھی ہوگا دنیا جہاں میں، تو ایسا کوئی نہیں کرتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ تم نے النصح لکل مسلم، مجھے یہ اللہ کے نبی نے پکار کر کہا تھا یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا کہ تم نے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ وہ کہتے جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی انسان سے قیمت کم کروائی ہو، بلکہ میں خیر خواہی کا تقاضا یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے حق سے زیادہ میں اس کو دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ نصیحت کی تھی۔ اس قدر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لانے والے کہ خیر خواہی یہ ہے کہ تم اپنے حق سے بڑھ کر دوسرے انسان کو دو، یہ اللہ کے نزدیک خیر خواہی ہے، بھلائی کی بات ہے۔ تو ہم حق کو کون کہتا ہے؟ ہم لوگوں کو ان کا پورا حق ہی دے دیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہم تو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اگر کوئی گھر بیچ رہا ہے اور ہمیں پتہ
ہے کہ وہ انسان مجبور ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر میری اصل بات بنے گی، وہ 40 لاکھ کا ہوگا تو میں کم کروا کر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر 30 میں لوں گا، مجھے پتہ ہے کہ یہ مجبور ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجبوروں کے لیے تنگ دستی کی بجائے آسانیاں پیدا کرنے والے بنو، یسروا ولا تعسروا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ آپ جب بھی کسی عامل کو بھیجتے، کسی گورنر کو بھیجتے، یہ حکم دیتے کہ اللہ کے بندے وہاں پر لوگوں پر جا کر تم نے آسانی کرنی ہے، لوگوں کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرنی، کسی بھی طور پر آسانی، مالی لحاظ سے ہو، علم کے لحاظ سے ہو، ان کی بات سننے کے لحاظ سے ہو، لوگوں کو عزت دینے کے معاملے میں ہو، ان کی مجبوریوں کو سمجھنے کے معاملے میں ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لوگوں پر آسانیاں کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آسانیاں نہیں بلکہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو مجبور کر کے ہم وہ سودا کرتے ہیں جہاں پر میں سے زیادہ کما لوں، چاہے وہ انسان خودکشی کرنے پر مجبور کیوں نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے جب ہمارا لالچ، ہماری مفاد پرستی بڑھ گئی تو اللہ نے ہمارے دلوں سے محبتیں ختم کر دیں، ہمارے معاشرے سے امن و امان کو چھین لیا، آپس میں عزت اور اکرام کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لیا کہ جب ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے اکرام اور عزت نہیں ہے تو اللہ نے ہماری عزت لوگوں کے لیے بھی ہلکی کر دی ہے۔ تو لوگوں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تب تک اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جب تک اللہ کے بندے آگے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ جب انسان لوگوں کی مدد سے ہاتھ اٹھا لے، اللہ اس بندے کی مدد سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ایسی مجبوریوں میں کسی کے کام آئے تو اللہ نے ان کی بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی مشکلات کو اللہ نے ختم کیا۔ ایک مصر کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، میں نے ان کے بارے میں پڑھا۔ وہ کہتے کہ میں بہت امیر انسان تھا لیکن ایک ایسی بیماری آ گئی، غالباً وہ برین ہیمریج کی بات کر رہے تھے کہ ایسی بیماری آئی کہ مجھے غالباً تھوڑی زندگی بتلائے گی کہ 5-6 ماہ کا تیرے پاس وقت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر دیکھا کہ کچھ غریب بچے ایک کسائی کے پاس کھڑے ہیں، تو وہ اس کے جو چھچڑے وغیرہ ہوتے ہیں، جو ردی قسم کا گوشت ہوتا ہے جو جانوروں کے لیے پھینکا گیا ہوتا ہے، بچے وہ ٹکڑے اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو وہ ان سے جب پوچھتے ہیں، ان کے حالات کا علم ہوتا ہے، تو وہ ان بچوں کی نا کفالت اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور اس کسائی سے، قصاب سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم نے ہر ہفتے میں 2 کلو یا 4 کلو گوشت ان کے گھر میں پہنچانا ہے، تمہیں رقم میں دوں گا۔ ایسے کرتے کرتے کہتے پھر میرا یہ ایک معمول بن گیا کہ میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگا، ان کے لیے یہ انتظام کرنے لگا کہ ان کو اچھا کھانا ملے۔ تو کہتے ہیں جو میری زندگی 6 ماہ کی بتلائی گئی تھی، شاید اسی عمل کی برکت سے کہ میں نے اللہ کے بندوں کی مدد کی، ان کو اللہ کی خاطر عطا کیا، تو اللہ نے میری زندگی کو بڑھا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج وہ 6 ماہ والی بات کو 3 سال گزر چکے ہیں اور میں بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت ہوں۔ کس وجہ سے؟ کہ جب میں اللہ کے بندوں کی مدد میں لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے میری مصیبتوں اور میری تکلیفوں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ یہ گویا اللہ کے ساتھ سودا ہے کہ جیسے ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے، ان کی تکلیفوں کا احساس کریں گے، تو گویا اللہ تعالیٰ بھی ہمارے کام میں لگ جائے گا، ہماری مجبوریوں کو ختم کرے گا۔ اگر یہی آسانی ہے، اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم یہ کام کرو گے تمہیں آسانی کی طرف میں رہنمائی کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت ایسے تمام خیر کے اعمال ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنے سے تنگ دست مجبور لوگ، ان کے ساتھ ہمدردی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی راہ میں ہر طرح کی صلاحیت کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔